اچھا، اب جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں مسئلہ توضیح کے اندر، اگر آپ اس کو ڈھونڈنا چاہیں تو پہلے مبطلات روزہ کی فہرست آئی ہے، اس کے بعد مبطلات روزہ کی ایک ایک کر کے انہوں نے ڈیٹیل بیان کی ہے۔ جہاں پر یہ ڈیٹیل ختم ہوتی ہے اس کے بعد ایک ٹاپک ہے روزے کو باطل کرنے والی چیزوں کے احکام۔ یہ اس کا مسئلہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، جو میرے ہاتھ میں فارسی کی توضیح ہے یہ، اور اس کا مسئلہ نمبر ہے 2026۔ ہو سکتا ہے آپ کی توضیحوں میں، کیونکہ یہ توضیح بھی ایک دوسری توضیح ہے، جامع الاحکام نام کی ہے، یہ ابھی نہیں آئی ہے، تو اس کا مسئلہ نمبر 2026 ہے۔ ہو سکتا ہے کہ توضیح کے جو نمبر ہیں مسئلوں کے اس سے تھوڑا سا ڈفرنس ہو اس کے اندر، کیونکہ ایک دوسری کتاب ہے یہ۔ اس میں آگا کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، جتنے بھی مبطلات 8 چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں: کھانا پینا، ازدواجی تعلقات، استمناء، خدا رسول ائمہ علیہ السلام سے جھوٹی بات منسوب کرنا احتیاط واجب کی بنا پر، غبار کو حلق تک پہنچانا احتیاط واجب کی بنا پر، طے کرنا، کسی سیال چیز سے حق نہ لینا، اور نہیں، ہاں، اذان فجر تک جان بوجھ کر حیض و نفاس یا جنابت کی حالت پر باقی رہنا۔ یہ 8 چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں، ٹھیک، فہرست وار یہ 8 چیزیں ہیں۔ ان کی تفصیلات آگے بیان ہوئی ہیں، لیکن ان سب کو میں فعلاً کراس کر کے ایک قانون کیا ہے ان کا، کہ کب یہ روزے کو باطل کرتی ہیں اور کب یہ ان سے روزہ باطل نہیں ہوتا، وہ قانون آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب وہ قانون آپ نے سمجھا ہوا ہوگا تو پھر جب مسائل آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، خاص طور پہ آپ میں سے وہ خواتین جو کہیں ٹیچر ہیں یا پڑھاتی ہیں یا اہل ممبر ہیں اور درس وغیرہ دیتی ہیں، تو ان کے لیے نسبتاً تھوڑا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آگا فرماتے ہیں کہ اگر انسان، دیکھیں 2 شرطیں لگائی ہیں، اگر انسان جان بوجھ کر اور اختیار سے کسی ان کاموں میں سے کسی کام کو انجام دے جو روزے کو باطل کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ 2 شرطیں ہوں گی، عمدن، بلکہ 3 شرطیں ہیں، عالماً، عامداً اور اختیاراً، 3 شرطیں ہیں۔ علم، عمد، ابھی سمجھاتا ہوں کیا ہوتا ہے یہ، اختیار۔ ان 3 شرطوں کے ساتھ اگر آپ ان 8 میں سے کسی بھی کام کو انجام دیں گے آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ عالماً ہو، یعنی اس کو پتہ ہو کہ حکم شرعی یہ ہے کہ یہ روزے کی حالت میں روزے کو باطل کر دیتی ہیں اور ان کو کرنا حرام ہے، یہ جانتا بھی ہو، اور جان بوجھ کر یہ کام کرے۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے میں جانتا تو تھا لیکن غافل ہو گیا، غفلتاً ایک کام کو انجام دے دیا، متوجہ ہی نہیں تھا اس کی طرف کہ آج رمضان کا مہینہ ہے، بغیر توجہ کے میں نے مثلا فرض کریں کھا لیا، تو یہ روزہ باطل نہیں کرے گا۔ بس جانتا بھی ہو کہ روزہ یہ حرام ہے کھانا میرے لیے، اور یہ جان بوجھ کر کھائے، 2، اور تیسرا یہ کہ اپنے کھانے میں اختیار رکھتا ہو۔ اچھا، اختیار کی 2 قسمیں ہیں۔ اختیار کے مقابل میں ہے مجبوری میں کھائے، اختیاری طور پر کھائے یا مجبوری میں کھائے۔ یہ مجبور 2 طرح کی ہوتی ہے مجبوریاں، میں 2 مثالیں ہر سال دیتا ہوں، پھر دے رہا ہوں آپ کو اس سال بھی، غور کریں ان مثالوں پہ کہ کہیں آپ کو ان میں ڈفرنس نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ پہلی مثال یہ ہے کہ کسی نے آپ کو پکڑا روزے کی حالت میں، آپ کے ہاتھوں پیروں کو باندھا، آپ کے منہ میں مثلا فرض کریں کوئی پانی انڈیلا اور آپ کے منہ پہ لگا دی ٹیپ تاکہ آپ باہر نہ نکال سکیں، تو یہ پانی کہاں جائے گا؟ وہ اندر ہی جائے گا، کوئی بچا ہی نہیں ہے باہر آنے کے لیے، یہ اندر ہی جائے گا۔ درست، منہ تو بند کر دیا اس نے، ہاتھ کھلے نہیں کہ آپ ٹیپ اتار سکیں، تو آٹومیٹکلی اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ نیچے حلق سے نیچے چلا جائے، وہ نہیں بھی اتارے گا تو خود ہی اتر جائے گا، سانس کتنی دیر تک رکے گا اس کا ملا کر۔ ایک یہ مثال ہو گئی۔ دوسری مثال یہ ہے کہ کوئی آپ کی کنپٹی پہ پستل رکھے اور آپ کے سامنے ایک بریانی کی پلیٹ رکھے گرما گرم،
روزے کے عالم میں اور کہے کھاؤ اس کو، نہیں کھائیں گی تو یہ نہیں کھائیں گی تو یہ کھائیں گی، اور اس سے بچیں گی تو یہ کھائیں گی. تو آپ نے کہا یہ کھانا بہتر ہے، گرم گرم ہے، اچھی لگ رہی ہے، درست، آپ نے کھا لی. اب ان دو مثالوں میں کہیں ڈفرنس ہے؟ ارے اختیاری پستل پڑی ہوئی ہے میری کن پٹی میں. مطلب ایسا ہے کہ ہم کر سکتے، اس وقت منہ بند تھا، اس کو زیادہ حلق میں ڈائریکٹ جاتا حاضر ہوتے، لیکن اس میں ہم ہمارے پہ اختیار ہے، مطلب ہم یہ کر سکتے کھائیں یا نہ کھائیں، گولی کھا رہے ہیں یا یہ کھانا ہے. ایک چیز تو کھانی پڑے گی نا. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس نے اپنے کانوں میں روئی ڈالی ہوئی ہے. عرض خدمت یہ ہے کہ صحیح فرما رہے ہیں کہ پہلی صورت میں آپ کے پاس کوئی آپ کا پورا اختیار ہی سلب ہے، آپ واقعاً بے اختیار ہیں، بے اختیار بے معنی واقعی. لیکن دوسری صورت میں بے اختیار تو ہیں، بالآخر کن پٹی پہ پسٹل رکھی ہے، کہ مذاق تو نہیں ہے، پلاسٹک کی نہیں ہے، اوریجنل والی ہے، درست. تو اپنی جان بچانے کے لیے آپ کھا خود رہی ہیں. اختیار یعنی آپ اگر بہت جری ہیں، کہتے نہیں کھاتی، کر لو جو کرنا ہے، اس نے بھی جو کرنا ہوگا کر لے گا، یا اس کا گھوڑا دبائے گا یا نہیں دبائے گا. اللہ دبا دیا تو کہہ تو سکتے ہیں بہرحال من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، تو شہادت کی موت تو ملے گی، تو جنت تو ملے گی نا. اللہ بس دونوں میں مجبوری ہے، لیکن ایک کی مجبوری اختیار والی ہے، ایک کی مجبوری بے اختیار والی ہے، درست. مجبور دونوں میں ہو رہے ہیں آپ، ایک میں پستل کی وجہ سے، ایک میں ہاتھ پیر بندھے ہونے کی وجہ سے. لیکن جہاں پر پستل کی وجہ سے بالآخر لقمہ تو خود ہی اٹھائیں گے نا، چمچ لیں گی، نکالیں گی، کھائیں گی، خود ہی چبائیں گی، سب کچھ خود کرنے، وہاں پر خود کچھ نہیں ہے، آٹومیٹکلی اندر جائے گا وہ. لہذا یہ آپ کر بھی رہی ہیں تو آپ اختیار سے کر رہی ہیں، یہ اختیاری ہے. منتہا ایک اختیاری ہے مگر کسی کے مجبور کرنے کی وجہ سے کام کر رہے ہیں، تو اس کا اثر یہ ہے کہ روزہ تو باطل ہو جائے گا، لیکن آپ گنہگار نہیں ہوں گی، کفارہ واجب نہیں ہوگا. پہلی صورت ہے جہاں پہ روزہ باطل نہیں ہوتا. یہ جو انہوں نے کہا نا، جو 3 شرطیں میں نے بتائی، اختیار، ادھر اختیار سے مراد ایسا اختیار جو اس کے مقابل میں ہو، جو ہاتھ پیر بندھے، یعنی بے اختیار اگر کریں سے مراد ہو جائے گی بالکل آپ کا اختیار سلب ہو، وہ مراد ہے، تو روزہ باطل نہیں ہوگا. لیکن اگر بالکل اختیار سلب نہیں ہے جیسے دوسری مثال میں، تب بھی روزہ باطل ہو جائے گا. بس 3 شرطیں ہو گئیں، بس یعنی حکم شرعی کو بھی جانتا ہو، خود کرے اور اختیار سے کرے. تو ان 3 شرطوں کے ساتھ اگر کوئی ان 8 میں سے کسی بھی کام کو انجام دے گا تو روزہ باطل ہو جائے گا. اچھا، یہ مسئلہ جتنا ابھی ہم نے پڑھا ہے یہ صرف اس حد تک ہے کہ روزہ آپ کا باطل ہو جائے گا، کفارہ ہوگا یا نہیں ہوگا ابھی اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. اگرچہ جان بوجھ کے کھا رہا ہے یا جان بوجھ کے روزے کو ان چیزوں کو انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کفارہ ہوگا یا نہیں ہوگا ابھی اس مسئلے میں یہ بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ آغا سیستانی کا کفارے کا مسئلہ تھوڑا آسان ہے. ہر چیز میں وہ کفارہ واجب نہیں سمجھتے ہیں، وہ لوگ جان بوجھ کے انجام دیں آپ. تو اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ صرف اس حد تک ہے، یعنی اس مسئلے کا ٹارگٹ صرف اس حد تک ہے کہ آپ کو یہ سمجھا دے کہ کس صورت میں ان کو انجام دیں تو روزہ باطل ہوگا اور کس صورت میں انجام پائے تو روزہ باطل نہیں ہوگا. تینوں شرطیں ایک ساتھ ہوں گی اور آپ ان کو انجام دیں گے تو روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن تینوں شرطیں نہیں ہوں گی، فرض کریں آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، البتہ پتہ نہیں کا مسئلہ آگے آ رہا ہے. ویسے فرض کریں آپ بھول گئی تھی کہ رمضان ہے، آپ نے بھولے سے کھا لیا، یا وہ پہلی والی صورت کے آپ کے ہاتھ پیر باندھ کے آپ کے منہ میں انڈیل دیا، ان صورتوں میں پھر روزہ باطل نہیں ہوگا. درست. یہ اکثر ہمارے ہاں ہوتی ہیں مسئلے کہ بھولے سے کھا لیتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے تو کھا لیا، کوئی بات نہیں. مثلا خاص طور پر پہلے دوسرے جو دن ہوتے ہیں اس میں بھی انسان اتنا یوز نہیں ہوا ہوتا، اور خاص طور پر اگر پہلے دن سحری مس ہو جائے، پہلے ہی دن سحری کے لیے آنکھ نہ کھلے، تو انسان بھول جاتا ہے کہ میں روزہ ہے، سحری بھی نہیں کی تھی کہ اس کو کچھ یاد رہے، اور ایز پر روٹین اٹھا
اٹھ کے ناشتہ واشتہ کیا. اب وہ روزے کو بھولا ہوا ہے, رات کو یاد تھا, اس کو پتا تھا کہ صبح مجھے روزہ رکھنا ہے, درست, اور رات کو فرض کریں نیت وہی والی بات ہے, اس نے ایک ساتھ پورے مہینے کی کر بھی لی تھی, لیکن اٹھا, کھایا پیا, ناشتہ واشتہ, پھر ایک دم اس کو یاد آیا کہ او آج تو روزہ تھا, تو اس کا یہ کھانا پینا اس کا بونس, اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا, وہ ابھی بھی ویسے ہی روزے پر ہے جیسے تھا. اچھا ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, مثلا فرض کریں کوئی بھولے سے کھا رہا ہوتا ہے گھر میں, صحیح ہے, ہم فوراً جا کے ہم نہیں کھا رہے تو یہ کیسے کھائے, یہ ایک چھپا ہوا حسد ہوتا ہے ہمارے دلوں میں. ہم کہتے ہیں جب ہم بھوکے ہیں تو یہ کیوں کھا رہا ہے یا یہ کیوں پی رہا ہے. آیا واقعی بتانا ضروری ہے, ذمہ داری ہے, نہیں ذمہ داری. تو اگر فرض کریں اس کو کوئی بونس مل رہا ہے تو آپ کیوں اس کو بتاتے ہیں, کھا رہا ہے تو کھانے دیں, اس کا جب روزہ خراب نہیں ہو رہا, البتہ آپ کا ضرور ہو رہا ہوگا دیکھ دیکھ کے, لیکن اس کا تو خراب نہیں ہو رہا نا, جب اس کا نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو کس بات کی ٹینشن ہے, پھر کیوں بتاتے ہیں آپ لوگ. لہذا اگر فرض کریں کوئی بھولے سے کھا رہا ہے, پی رہا ہے, چائے پی رہا ہے, پینے دیں اس کو, کم سے کم اتنا دل بڑا رکھیں کہ اگر چلیں, یعنی ایک ہوتا ہے کہ یہ کہ ہمیں نہیں مل رہا تو اس کو کیوں مل رہا, ایک یہ ہوتا ہے کہ چلو ہمیں نہیں مل رہا اس کو مل رہا, وہ تو کم سے کم فائدہ اٹھائیں. تو یہ والا جذبہ رکھیں, اپنا ایثار کا جذبہ رکھیں, درست. لہذا اس کو کھانے پینے دیں اور آپ تھوڑا سا دوسرے کمرے میں چلی جائیں. آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اس کو روکیں ٹوکیں, اس کو بتائیں, اس کو یاد کرائیں کہ بھائی تم روزے سے کیوں کھا رہے ہو, نہیں, کوئی ذمہ داری نہیں. اکثر لوگ ہوتے ہیں کھاتے چلے جاتے ہیں, کوشش بھی نہیں کرتے کہ یاد کریں, تو ضرورت کیا ہے, آرام سے کھا رہے ہیں, کھانے دیں. آپ کا کیا بگڑ رہا ہے, کھانے دیں, جتنا مرضی پوری دیکھ کھا جائے بھائی. جب شریعت اس کو نہیں روک رہی, جب اللہ نہیں روک رہا اس کو, بھائی اللہ یاد تو کرا سکتا تھا نا, کرا دیتا, نہیں کرا ہے اللہ نے یاد, تو جب اللہ نے یاد نہیں کرایا تو آپ کیوں کروا رہے ہیں اس کو یاد. لہذا اس میں مقدار کی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کم کھا رہا تھا تو روکنا ضروری نہیں اور زیادہ کھائے تو روکنا ضروری ہے, نہیں, جتنا مرضی کھایا, اصلا پورا دن اس کو یاد نہ آئے, اس نے ناشتہ بھی کیا, اس نے دوپہر کو کھانا بھی کھایا, کھانے تھے اس کو. خوب عرض خدمت یہ ہے کہ اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, لہذا آپ بھی اس کو زیادہ پریشان نہ کریں. یہ ایک مسئلہ جو قانون کے طور پر ہے. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان ان مبتلات میں سے, اچھا یہ وہی مسئلہ جو میں نے اوپر بیان کر دیا کہ اگر غیر عمدی طور پر انجام دے, یعنی بھولے سے انجام دے, بے اختیاری طور پر انجام دے, تو اس کا روزہ صحیح ہے. البتہ اسی طریقے سے غیر عمدی میں کہتے ہیں بھولے سے ہو, غفلت میں ہو, بے اختیار ہو, جو بے اختیاری والی صورتیں, ساری صورتوں میں کچھ موارد ہیں جو استثناء ہیں, لیکن ابھی استثنائی موارد کی طرف میں فعلاً نہیں جا رہا ہوں. اس کے بعد جو اگلا مسئلہ ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو مبتلات روزہ میں سے بعض چیزوں کے بارے میں یہی پتہ نہ ہو کہ یہ روزے کو باطل کرتی ہیں, پتہ ہوتا تو نہیں کرتا, لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ روزے کو باطل کرتی ہیں. دیکھیں اب تو بہت ان مدرسوں کی وجہ سے اور بہرحال ممبروں کی پہ سے بھی کافی احکام بیان ہونے شروع ہو گئے ہیں, تو کافی لوگوں میں شعور پیدا ہو گیا ہے, کافی لوگوں کو پتہ چل چکا ہے. ورنہ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو کتنے لوگوں کو پتہ تھا کہ مثلاً غبار حلق میں جانے سے روزہ باطل ہوتا ہے, کتنے لوگوں کو پتہ تھا کہ قے کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے, کتنے لوگوں کو پتہ تھا کہ مثلا فرض کریں حکمہ لینے سے روزہ باطل ہوتا ہے, کتنے لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ خدا رسول اور ائمہ سے جھوٹی بات منسوب کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے. عمومی طور پہ معاشرے کو پتہ ہی نہیں تھا. جب پتہ بھی نہیں تھا, دیکھیں جس چیز کا پتہ نہیں ہوتا تو انسان کیوں پرہیز کرے گا اس سے. مجھے اگر نہیں پتا کہ اس میں زہر ہے تو میں اس پانی سے کیوں پرہیز کروں گا, پتہ ہوگا تو نہیں پیوں گا. لیکن اگر پتہ ہی نہیں ہے اور پیاس بھی لگ رہی ہو تو کیوں پرہیز کروں گا, کوئی وجہ نہیں نا پرہیز کرنے کی. لہٰذا اگر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ روزے کو باطل کرتے ہیں اور ان کے حساب سے روزہ باطل نہیں ہوتا تو کیوں پرہیز کریں گے وہ. لہذا بعض اوقات وہ ان چیزوں میں مبتلا بھی ہو جاتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ نہ پتہ ہو کہ ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ روزے کو باطل کرنے والی ہیں,
اور اب دیکھیں ہم نے کیا کہا کہ ان کو یہ پتہ نہ ہو. پتہ نہ ہو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جہل، یعنی یہ نہیں جانتی تھی، یعنی جاہل تھی اس بات سے کہ یہ چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں. مطلب حکنا، اگر کوئی شخص اس بات سے جاہل ہو یعنی نہ جانتا ہو کہ یہ حکنا روزے کو باطل کرتا ہے، تو یہ جو جہل ہے، آپ کو معلوم ہے جہل دو طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آگا کہتے ہیں کہ اگر تو یہ جاہل قاصر ہو، ایک. دوسرا یہ کہ اچھا ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں اس چیز کے باطل کرنے کے حوالے سے کوئی چیز ہے ہی نہیں، بلینک ہے آپ کا ذہن. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ نہیں بلینک نہیں، بلکہ آپ برعکس یہ سمجھتے ہو کہ اس سے باطل نہیں ہوتا. دو صورتیں ہو سکتی ہیں نا، کہ آپ کا ذہن یا بالکل ہی کوڑا ہے، یا آپ کو یہ ہے کہ یہ باطل ہی نہیں کرتی چیزیں. تو آگا کہتے ہیں کہ اگر نہ جاننے والا جاہل قاصر ہو، ایک. دوسرا یہ کہ اس نے جاہل قاصر ہو، یہ ایک منٹ. دوسرا یہ کہ اس چیز کے بارے میں مثلا اس کے حکم کے بارے میں مردد نہ ہو، مشکوک نہ ہو. ایک مرتبہ یہ ہے کہ کچھ سنا ہوا ہے، لہذا اس کو ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں یہ روزے کو باطل کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس صورت میں اگر انجام دے گا تو باطل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں اس چیز کے بارے میں کوئی شک و تردید نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک شرط یہ ہے کہ جاہل قاصر ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہم بات کریں مثلا حکنا، اس کے بارے میں اس کے دل میں کوئی شک و تردید نہ ہو کہ شاید یہ روزے کو باطل کرتا ہو. ایسی کیفیت نہ ہو، بلکہ یا تو مطمئن ہو کہ نہیں کرتا، یا وہی والی بات ہے بلینک ہو. یا یہ کہ اس نے اگر فرض کریں وہ یہ سمجھ رہے کہ یہ باطل نہیں کرتا، تو کسی حجت شرعی پر اعتماد کیا. حجت شرعی سے مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ جو یہ سمجھ رہے کہ یہ باطل نہیں کرتا، اس کی بیس کیا ہے؟ وہ بیس اگر ایسی چیز ہے جس کو شریعت مانتی ہے، مثلا دو عادلوں کی گواہی، اگر وہ بیس جس کی بنا پر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ روزے کو باطل نہیں کرتا، وہ ایسی چیز ہو کہ جس کو شریعت مانتی ہو، اسی کو ہم کہتے ہیں حجت شرعی. جیسے دو عادلوں کی گواہی، مثلا دو عادلوں نے گواہی دی تھی کہ آغا سیستانی کے نزدیک مثلا حکنا روزے کو باطل نہیں کرتا، اور میں انہی کی بیس پر یہ سمجھتا ہوں کہ حکنا روزے کو باطل نہیں کرتا. اور پھر اگر میں ان کو انجام دوں، ان مفترات کو، ان 8 چیزوں کو، تو 8 چیزوں میں سے کھانا پینا اور جمع کو چھوڑ دیں، کھانا پینا اور ازدواجی تعلقات کو چھوڑ کے باقی 6 چیزوں میں روزہ باطل نہیں ہوگا. اگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ روزے کو باطل کرنے والی ہیں، تو سمجھ میں آئی بات؟ مسئلہ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کی؟ اگر کوئی شخص 6 چیزوں کو، کھانا پینا اور ازدواجی تعلقات کو چھوڑ دیں، تو بچ گئیں کتنی چیزیں؟ 6. باقی 6 چیزیں، اگر کوئی شخص ان باقی 6 چیزوں کے بارے میں یہ نہ جانتا ہو کہ یہ چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں، یا یہ سمجھتا ہو کہ یہ روزے کو باطل ہی نہیں کرتی، درست، اور نہ جاننے میں جاہل قاصر ہو، ایک. اس کے باطل کرنے کے بارے میں اس کے دل میں کوئی شک و تردید نہ ہو، 2. یا اس کے باطل نہ کرنے کو ماننے میں اس نے کسی حجت شرعی پر اعتماد کیا ہو اور پھر اس کو انجام دے. تو ان 3 شرطوں کے ساتھ اگر وہ نہ جانتے ہوئے انجام دے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. درست جی؟ اور جو 2 چیزیں ہم نے چھوڑی ہیں اس میں یہ جو شرطیں مرتے ہیں کوئی معتبر نہیں ہے، اس میں ہر حال میں روزہ باطل ہو جائے گا. یعنی اگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ کھانے پینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا اور انجام دوں تو چاہے جاہل قاصر ہوں روزہ باطل ہو جائے گا. ازدواجی تعلقات اگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ روزے کو باطل کرتے ہیں، انجام دوں تو چاہے جاہل قاصر ہی کیوں نہ ہوں، چاہے حجت شرعی پر ہی اعتماد کیا ہو، میرا روزہ باطل ہو جائے گا. بس ان 2 چیزوں میں ہر حال میں ہو جائے گا، باقی 6 چیزوں میں ان 3 شرطوں کے ساتھ باطل نہیں ہوگا. یہ شرطیں نہ ہوں تو باطل ہو جائے گا. درست جی؟
یہ ابھی عمومی بات ہو رہی ہے، ابھی عمومی بات کریں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے نا کہ وہ ابھی اختیاری اور غیر اختیاری والی تو اس صورت کی بات ہے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ یہ مفطر ہے نا. ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس چیز کی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ قے کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے اور میں نے قے کی، درست؟ بے اختیاری تو ویسے ہی اثر نہیں ہے نا اس کا، جان بوجھ کے کی، کیونکہ جو جان بوجھ کے قے ہوتی ہے وہی روزہ باطل کرتی ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ قے سے روزہ باطل ہوتا ہے اور میں نے جان بوجھ کر اس قے کو کیا ہے، تو اگر میں جاہل قاصر ہوں، شک و تردید نہ ہو یا حجت شرعی پر اعتماد کیا ہو، تو اس کے باوجود میرا روزہ باطل نہیں ہوگا، کیونکہ چاہے میں نے جان بوجھ کے کی ہے. درست جی؟ خوب. لیکن اگر کہتے ہیں کہ روزے دار بھولے سے ان امور کو انجام دے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. بلکہ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مثلا فرض کریں آپ نے پہلے ایک چیز کو بھولے سے انجام دیا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ روزہ باطل ہو گیا، اب آپ نے اس کو جان بوجھ کے انجام دیا، تو کہتے ہیں اس میں بھی یہی مسئلہ چلے گا جو ابھی مسئلہ آپ کو بیان کیا صورتوں والا، کھانے پینے اور جمع کو چھوڑ کے باقی چیزوں کا ایک مسئلہ اور کھانے پینے اور جمع کا ایک مسئلہ، تو اس میں بھی یہی نیچے والا اوپر والا جو مسئلہ بھی بیان کیا وہی جاری ہوگا اور اسی کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله